حضور کے اہل بیت۔ آج اس مختصر سے وقت کے اندر ہم دلائل کی روشنی میں یہ جاننا چاہیں گے کہ حضور کے اہل بیت ہیں کون، اور دوسرا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد کتنا تھی۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسی باتیں پھیلا دی گئی ہیں اور انہیں اتنا مشہور کیا گیا ہے کہ جب اہل بیت کا نام ہم سنتے ہیں تو حقیقی معنی کے اندر جو تمام اہل بیت ہیں وہ ذہن میں نہیں آتے، صرف اور صرف ذہن میں آتا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت حسن حسین اور ان کی اولاد ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف ایک تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے علاوہ حضور کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ حضور کے اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر۔ تو اردو میں اس کا معنی ہوا کہ حضور کے اہل بیت سے مراد معنی حضور کے گھر والے۔ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ گھر والا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، اور اس سربراہ کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے گھر والی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جتنا لوگ موجود تھے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کے بیٹے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یہ تمام حضور علیہ السلام کے اہل بیت یعنی گھر والے ہیں۔ اور بیٹی اس وقت تک اہل بیت میں ہوتی ہے جب تک کہ وہ گھر میں رہے۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ کسی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، تو اب وہ اس گھر کی نہیں ہوتی، وہ پھر اپنے شوہر کے گھر کی ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر اس کا نکاح ہو کے وہ وہاں چلی گئی ہے، تو اس گھر کا جو سربراہ ہے وہ گھر والا ہے اور اس کی بیوی گھر والی ہے۔ تو اس گفتگو سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق حضور کی گھر والیاں ہیں۔ تو اب احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی اہل بیت کا تذکرہ ہے تو یاد رکھیے گا اس اہل بیت کے اندر سب سے پہلے حضور کی گھر والیاں آتی ہیں، اس کے بعد نمبر آتا ہے حضور کی بیٹیوں کا، اس کے بعد نمبر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اولاد کا اور پھر ان کی اولاد کا۔ تو اگر کسی نے یہ خیال پھیلا دیا ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، تو یہ خیال کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ عام طور پہ کچھ لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بات کی طرف جب تک توجہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف فرما تھے، تو حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، علی اور مرتضیٰ کو بلایا، اس کے بعد
لوگوں کا نظریہ ہے، لیکن اب حقیقت کیا ہے وہ میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ عقائد کی باتیں ہوتی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اچھے طریقے سے، تاکہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور نیٹ پہ آ کے کوئی آدمی اس طرح کی باتیں بیان کرتا ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس، اس طرح کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ چاہتے ہیں کہ اے حضور کے اہل بیت میں تم سے ہر طرح کی میل کچیل کو ختم کر دوں وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور میں تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دوں۔ جب یہ آیت اتری نا تو اب میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ اہل بیت کے اندر تو میری بیویاں ہیں نا، چونکہ وہ گھر کے اندر رہنے والی ہے، گھر کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نبی کے اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہوں تو اس میں حضور کی تمام بیویاں آ گئی، عائشہ بھی آ گئی، حفصہ بھی آ گئی، میمونہ بھی آ گئی، سلمہ بھی آ گئی، یعنی کہ تمام کی تمام بیویاں اس میں شامل ہو گئی۔ لیکن چونکہ عربی کے ضابطے کے مطابق گھر کے اندر رہنے والے ہی اس آیت کا مصداق تھے، حضور کی بیٹی علی اور مرتضیٰ کی گھر والی تھی، حضور کے نواسے حسن حسین علی اور مرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ میرے نبی نے یہ پسند کیا، میرے نبی کی خواہش یہ ہوئی کہ اے اللہ جس طرح تو میری بیویوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری فاطمہ بھی میری گھر کے اندر رہنے والی میری بیٹی ہے، میرا حسن بھی میرا ہی ہے، میرا حسین ہی میرا ہے، میرا علی بھی میرا ہے۔ اے اللہ جس طرح تو میری بیویوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، پھر ان تمام کو بلا کے ان پہ چادر ڈالی کہ یا اللہ جس طرح میری بیویاں میرے گھر والیاں ہیں اور گھر والے ہیں ان کو تو پاک کرنا چاہتا ہے، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی پاک کر دے۔ مانا یہ تھا، اصل میں بات یہ تھی۔ بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ جن پہ چادر ڈالی تو وہ تو اہل بیت میں باقی نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی قرآن کریم کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی ان کو شامل کرنا چاہتے تھے کہ یا اللہ وہ تو پہلے سے ہیں انہیں بھی شامل فرما دے۔ اب یہ بات تو پتہ چل گئی کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ سب سے پہلے حضور کی بیویاں، دوسرے نمبر پہ حضور کی بیٹیاں، تیسرے نمبر پہ حضور کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین اور جتنے بھی حضور کے نواسے ہیں، اور پھر آگے ان کی جتنے بھی اولاد ہیں یہ حضور کی آل رسول کے اندر داخل ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ حضور کی اولاد تھی کتنا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، یاد رکھنا 4 بیٹیاں تھیں۔ غیروں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے علاوہ کوئی حضور کی بیٹی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو 3 بیٹیاں ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ حضرت زینب کی پچھلے خامن سے اولاد تھی جو حضور کے پاس آئی ہے، لیکن یہ نظریہ سراسر غلط ہے اور قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ میں نے جو ابھی خطبے کے اندر آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کل ازواجی کا، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے۔ یہ بنات جمع کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ بیٹی ایک نہیں تھی، زیادہ بیٹیاں تھیں، اس وجہ سے فرمایا ہوا بناتی کا، بیٹیوں کو کہہ دیجئے۔ اب یہ بات تو قرآن سے معلوم ہو گئی کہ حضور کی بیٹی ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ تھی، اور اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو سینکڑوں حدیثیں اس بات پہ موجود ہیں کہ حضور کی بیٹیاں 4 تھیں، جن میں سے بڑی بیٹی کا نام تھا حضرت زینب، دوسرے نمبر والی بیٹی کا نام تھا حضرت رقیہ، تیسرے نمبر والی بیٹی کا
थे उम्मे कुलसूम, चौथे नंबर वाली बेटी का नाम था हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, तैयब, ताहिर, कासिम। तो कुल गोया के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हो गई 7 बच्चे, उनमें से 3 बेटे और 4 बेटियां। अब हुजूर के बेटे चूंकि बचपन में फौत हो गए थे, वो बड़े हुए ही नहीं, आगे उनकी औलाद चली ही नहीं है। इस वजह से हुजूर का जो सिलसिला नसब है या आपकी आल है, वो आपकी बेटियों से ही चली है। बेटे शादी की उम्र को पहुंचे ही नहीं थे, उनकी शादी हुई नहीं थी। अब आती है कि हुजूर के नवासे और नवासिया कितना थी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी बेटी थी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह हुआ था अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये अबुल आस वो हैं कि जो शुरू में मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि ग़ज़वा बदर के मौके पे भी ये मुसलमान नहीं थे और काफिरों की तरफ से जंग के अंदर भी शामिल थे, मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए आए थे। अब किसी के जहन में यह आ सकता है कि हुजूर की बेटी तो मोमिना थी और वो काफिर, तो निकाह कैसे हुआ? तो ये बात जहन में रखें कि एक तो हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले निकाह हो चुका था, और दूसरी बात यह है कि उस वक्त तक ये निकाह के अहकामात भी नहीं आए थे कि मुसलमान काफिर से निकाह नहीं कर सकता। ये चीजें बाद में नाज़िल हुई है। अब ये भी बड़ा अजीब और मशहूर वाकया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बड़ी बेटी है ना हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे एक बच्ची पैदा हुई और 2 बेटे पैदा हुए। बच्ची का नाम था उमामा और उनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था अली बिन अबुल आस। और उनका एक बच्चा और पैदा हुआ कि जो पैदा होते ही फौत हो गया था, उसका नाम नहीं रखा गया था। अब ये उमामा कौन है? जो हजरत ज़ैनब की बेटी थी उमामा, इनका जरा तारीफ करने लगा हूं, इंशाअल्लाह कभी भूलेगा नहीं। ये उमामा वो है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा बदर के मौके पे जब माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, तो ये उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की गोद में थी और खेल रही थी, आका की गोद में बैठी थी। और अजीब बात यह है कि जब वो माले गनीमत हुजूर चेक करने लगे, तो करते करते उस माले गनीमत के अंदर एक हार आ गया, जो हार ऐसा था कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को यानी ज़ैनब को जब उसकी शादी की थी उस वक्त अता किया था। अब वो हार जब माले गनीमत के अंदर आया है, नबी करीम ने वो उठाया तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस हार में कौन सी खास बात है कि इसे देख के आपकी आंखें नम हो गई? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा यारो जानी सारो, ये वो हार है जो मेरी बीवी ने अपनी बेटी को शादी करते वक्त जैसे दुल्हन को तोहफा दिया जाता है, ये तोहफे में दिया था, और आज ये हार मेरे पास पहुंचा है। मेरा दिल ये करता है अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपनी इस नवासी को पहना दूं, ताकि इसको जब मिलेगा तो इसकी माँ के पास वापस चला जाएगा। तो सहाबा कराम बसद अदब यानी कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप तो हमारी जानों के मालिक हैं, इस हार के बारे में पूछते हैं, सारा माले गनीमत की जिसे देना चाहे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो अल्लाह के नबी ने वही हार अपनी नवासी उमामा के गले में पहनाया था ताकि वापस मेरी बच्ची के पास पहुंच जाए। ये वो उमामा है। और इनके बारे में एक और बात भी बता दूं, जिस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होने लगा, हजरत फातिमा ज़हरा का अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे थे, तो हजरत अली रोने लग गए। हजरत अली और मुर्तज़ा रोने लग गए। बाद लोग कहते हैं अली और
رضی اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی بے پناہ محبت ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے. اب یہاں مشکل کشا کو مشکل پڑ گئی ہے، رونے لگ گئے. ایک بات یاد رکھیں، مشکل کشا رویا نہیں کرتا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ جب رونے لگے نا تو آنکھوں سے آنسو آئے. حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا علی کس لیے رو رہے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ آپ جیسی عورت پھر مجھے نہیں ملے گی. اور یہ ٹھیک کہا حضرت علی نے، اس لیے کہ فاطمہ جیسی عورت پھر کہاں حضرت علی کے مقدر میں آنی تھی، کیونکہ فاطمہ یہ بیٹی ہے محمد رسول اللہ کی، اور محمد رسول اللہ اس وقت اس کائنات سے پردہ فرما گئے تھے. تو ایسا مقدر کسی کا ہونا ہی نہیں ہے اس کے بعد کہ وہ فاطمہ کا مقابلہ کر سکے. تو حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ جیسی عورت پھر نہیں ملنی مجھے. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ایک لڑکی میں بتا دیتی ہوں، اس سے شادی کر لینا، وہ تمہیں ایسا رکھے گی جس طرح میں رکھا کرتی تھی. حضرت علی نے فرمایا وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ سے شادی کر لینا. تو یہ میرے ماما ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسے یعنی 1 نواسی اور 2 نواسے بیان ہو گئے. پہلی جو حضور کی بڑی بیٹی تھی اس سے، اور حضور علیہ السلام کی. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتانا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں. ہجرت کے موقع پہ، فتح مکہ کے موقع پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو روایات میں آتا ہے، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور کے کندھے پہ ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور حضور نے فرمایا اس بچے کو کہ بیت اللہ کے اوپر جو بت رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کو توڑتے جاؤ اس چھڑی کے ساتھ. اور اس بچے کا نام علی ہے. اب یہاں پہ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی لگتی ہے کہ یہاں جس بچے کو حضور نے کندھے پہ بٹھا کے بت توڑائے تھے وہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بلکہ ایسا نہیں ہے. علی اور مرتضیٰ کے فضائل کے لیے اور بہت سی باتیں موجود ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اسے حقیقت کے انداز کے اندر ہی پہچاننا چاہیے. یہ بچہ جو نبی کے کندھے پہ بیٹھ کے جس نے بیت اللہ کے اندر سے بت توڑے تھے، یہ حضور کا نواسا تھا، حضرت زینب کا بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، اور ابو العاص کا بیٹا تھا. یہ حضور کا نواسا تھا. تو حضور کی دوسری بیٹی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا. ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عبداللہ. یہ 10 سال کی عمر پہ پہنچا تو مرغ نے چونچ ماری ان کی آنکھ کے اندر، تو اس سے ان کو تکلیف ہوئی، کچھ عرصہ بیمار رہ کے فوت ہو گئے. تو اب حضور کے کتنے نواسے ہو گئے؟ 1 نواسی اور 3 نواسے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم. حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا پھر نکاح ہوا حضرت عثمان کے ساتھ. حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام کی چوتھی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے میرے نبی کو بڑا پیار تھا، بہت زیادہ پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے. جب کبھی اللہ کے نبی کسی سفر پہ جاتے تو فاطمہ کو مل کے پھر جایا کرتے تھے، اور جب کبھی سفر سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ کے گھر ضرور چکر لگایا کرتے تھے. اور روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جب آتی تھی تو بعض اوقات اللہ کے نبی اپنی کملی مبارک بچھا دیتے اور فاطمہ کو اس پہ بٹھایا کرتے تھے. یہ پیار تھا حضرت فاطمہ کے ساتھ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 6 اولادیں پیدا ہوئی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. بیٹیوں کا نام تھا انہوں نے اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا.
زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم، اور بیٹوں کا نام رکھا حسن، حسین اور محسن۔ محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اب یہ حسن حسین نام اللہ کے نبی نے رکھا ہے، مگر نہ جب حسن حسین پیدا ہوئے تو ان دونوں کا نام پیدا ہوتے ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو۔ جب حضور کے پاس لے گئے، فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اب وہ نام حضور نے حسن رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حسین پیدا ہوئے، حضور کے پاس علی المرتضیٰ لے کے گئے، علی نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تو یہ نبی کے نام رکھے ہوئے ہیں، حسن بھی حسین بھی، اور ان سے میرے نبی کو کتنا پیار تھا، یہ میں نے پچھلے جمعے کے اندر کچھ نمونے اس کے عرض کیے تھے۔ تو آج کے جمعے کے اس سبق کو دوہرا لیتے ہیں۔ تو سبق کیا ملا ہمیں کہ میرے نبی کی بیٹیاں تھیں 4، نام زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ، اور میرے نبی کے کل نواسے 4 نواسیاں، ایک زینب سے امامہ، 3 فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زینب، رقیہ اور ام کلثوم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے تھے، ایک حضرت زینب سے نام، بلکہ 6 نواسے تھے، ایک 2 حضرت زینب سے، ایک کا نام علی، ایک کا نام نہیں رکھا گیا تھا اور وہ فوت ہو گیا، اور ایک حضرت رقیہ سے نام عبداللہ، اور 3 بچے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نام حسن، حسین اور محسن ہے۔ یہ میرے نبی کا خاندان ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہمیں یہاں پہ جو کرکٹر ہیں ان کے نام بھی یاد ہیں، ان کے بچوں کے نام بھی یاد ہیں، کس سن کے اندر اس نے سینچری ماری تھی یہ بھی یاد ہے، لیکن کیا ہمیں اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں ہے کہ ہمیں نبی کی بیویوں کے نام یاد نہیں ہے؟ آج حضور کی بیٹیوں کے نام یاد نہیں ہے، حضور کے نواسوں کے نام یاد نہیں ہے، حضور کی نواسیوں کے نام یاد نہیں ہے، حضور کی والدین کے نام یاد نہیں ہے، صرف حضرت آمنہ اور عبداللہ کا نام آتا ہے۔ اس سے آگے میرے نبی کا سلسلہ نسب کیا ہے کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ پھر دعوے محبت کے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت کا دعویٰ کرنے بیٹھے اور کوئی غیر ہمیں کہہ دے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا نبی کا سلسلہ نسب تو سنا دو، اور پھر ہم شرمندہ ہو جائیں، اور پھر وہ تانا مارے کہ پھر تمہیں اپنے نبی سے محبت کیسی جب اس کے والدین ہی تمہیں نہیں آتے تو۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کا پورا سلسلہ نسب بھی یاد رکھیں، حضور کی اولادوں کو یاد رکھیں، حضور کے نواسے نواسیوں کو یاد رکھیں، پھر آگے میرے نبی کا کیا سلسلہ چلا ہے، آج تک کی کیا تعلیم ہے، یہ یاد رکھنی چاہیے، اور یہی حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔